فرماتے ہیں کہ غریبوں کی آستینوں کے اندر سے جو ہاتھ مالداروں کے سامنے پھیلتا ہے، غریبوں کی آستینوں کے اندر سے جو ہاتھ مالداروں کے سامنے پھیلتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس ہاتھ کی تحقیر کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جس ہاتھ کو رد کر رہے ہیں یہ در پردہ اسی غنی اور کریم ہستی کا ہاتھ ہے جس کے جود و کرم سے انہوں نے سب کچھ پایا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے سے سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا اور تجھ سے کھانے کو مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا میرے رب تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسرے بندے سے سوال کرے گا کہ میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح عرض کرے گا یا اللہ تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، تجھے تو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے میرے بندے فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اللہ حد القیاس، اس طرح کے کچھ سوالات آ رہے ہیں۔ اس حدیث قدسی سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھوکا پیاسا ننگا حاجت مند ہو، کل قیامت کے دن اس کی جگہ اس کا رب خود اہل ثروت اور مالداروں سے سوال کرے گا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، میں نے تم سے لباس مانگا تھا۔ سوچئے، غور کیجئے۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر القرآن میں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ غریبوں کی آستینوں کے اندر سے جو ہاتھ مالداروں کے سامنے پھیلتا ہے، غریبوں کی آستینوں کے اندر سے جو ہاتھ مالداروں کے سامنے پھیلتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس ہاتھ کی تحقیر کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جس ہاتھ کو رد کر رہے ہیں یہ در پردہ اسی غنی اور کریم ہستی کا ہاتھ ہے جس کے جود و کرم سے انہوں نے سب کچھ پایا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا ان تفسیری الفاظ کے اوپر غور کیجئے اور پھر اس حدیث قدسی کو اپنے سامنے رکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کسی غریب، مسکین، ضرورت مند، محتاج، بیوہ، یتیم کے ہاتھ پہ کچھ رکھتے ہیں، اس کی کوئی مدد کرتے ہیں، تو یہ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ اور در حقیقت جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ سب تو اسی مالک کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر کس کس انداز سے اللہ رب العالمین ہمیں بار بار ترغیب دے رہا ہے اور ہمیں اس طرح راغب کر رہا ہے کہ میرے بندو، میری راہ میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس دوں گا، میں اس کا اجر و ثواب تمہیں 700 گنا تک جو ہے وہ بڑھا کر دوں گا، میں اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہوں اور وہ میرے ذمہ قرض حسن ہے اور میں قیامت کے دن کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ یہ اس رب کا لطف و کرم ہے۔ اس لیے مالداروں کو، اغنیاء کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اسی رب کی کرم نوازی ہے جس کے دیے ہوئے میں سے ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ دراصل ہم اس کو نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ دنیا کا مال جس کی کوئی حیثیت اللہ کی نظروں میں نہیں ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو روزی نہ دیتا، پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اگر اتنی حقیر دنیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی سدا بار نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو ہمیں اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے اور کسی ضرورت مند اور مستحق بیوہ اور یتیم اور حاجت مند اور معذور کو کبھی بھی جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔